نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور یہ اللہ کا عظیم فضل و کرم ہے کہ مسلمان ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم کلمہ نصیب فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کا لفظی معنی یہی ہے کہ نہیں ہے کوئی لائق عبادت الا مگر صرف اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا محبوب بندہ اور رسول ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوست، ہم نے یہ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اللہ ہم آپ کے حکموں پر اور آپ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی گزاریں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے حکموں پر زندگی گزاریں گے، محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے طریقوں پر زندگی گزاریں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے حکموں میں سب سے پہلا حکم نماز کا ہے، اور نماز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ نماز بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی، اور اللہ عز و جل کا ارشاد مبارک ہے، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا، دھو لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کہنوں تک، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سر کا، وارجلکم، اور دھو لو اپنے پاؤں کو، الی الکعبین، ٹخنوں تک، ٹخنوں تک۔ تو میرے محترم بھائی اور دوست، یہ نماز بغیر وضو کے ٹھیک نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آج ہم وضو کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو اس فرائض کے بارے میں معلومات نہ ہو اور یہ چھوٹ جائے تو میرے محترم پیارے بھائی دوستو، پھر وضو بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اگر وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگا۔ بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو وضو میں بہت جلدی کرتے ہیں، بہت جلد بازی کرتے ہیں، کبھی ہاتھ دھویا تو پیر نہیں، کبھی چہرہ دھویا تو ناک نہیں، کبھی سر کا مسح کیا وہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو اس لیے ہم آج وضو کے بارے میں بات کریں گے کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں اور یہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے وضو میں جو فرض ہے وہ چار فرض ہیں وضو میں۔ سب سے پہلے اس میں ہے ایک مرتبہ سارا منہ دھونا، پورے چہرے کو ایک مرتبہ دھونا۔ دوسرا، ایک مرتبہ کہنوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ کہنوں تک۔ اور تیسری فرض، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ اور نمبر 4، ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا ہے۔ ہاں 4، ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوست، مذکور 4 چیزیں جو فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا اور آدمی بھی وضو رہ جائے گا۔ وضو کی سنتیں کتنی ہیں؟ تب اب یہ سن لینا،
کہ وضو کی کتنی سنت؟ وضو سنت، وضو کی نیت کرنا سنت ہے، وضو کی نیت کرنا سنت ہے۔ اب وضو کی نیت یہ ہے، نیت دل کا ارادے کا نام ہے، وضو کا ثواب اس کی نیت پر موقوف ہے۔ وضو کی نیت ہے کہ ازالہ حدث یعنی ناپاکی کا دور ہو جائے، میں ناپاکی دور ہونے کی نیت کرتا ہوں، اپنے دل و دل میں بھی کہے تو بھی ٹھیک ہے، اور نماز کے لیے وضو کرتا ہوں۔ حدیث مبارک ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھا، دوسری تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ نیت یہ منہ سے نہیں کرنا ہے، زبان سے نہیں کرنا ہے، دل و دل میں کیا بھی تو ٹھیک ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، دوسری سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا سنت ہے۔ وضو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا سنت ہے۔ وضو بسم اللہ والحمدللہ سے شروع کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا جب تو وضو کرنے لگے تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو، تمہارے محافظ فرشتے اس وقت تک تمہارے لیے نیکیاں لکھتے ہیں جب تک وضو ٹوٹ نہ جائے۔ تو میرے محترم بھائیو، اس دعا کا بہت اہتمام کیا کرے، اس سے اللہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، یاد رکھنا ایک کہ جب کوئی ذمہ دار اپنی فصل پر محنت کرتا ہے تو آخر میں جب فصل اگتا ہے تو اس میں وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو محنت کیا اس کا نتیجہ آج نکل آیا۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ اللہ کا عظیم فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ہمیں تک پہنچا دیا۔ اب ہماری فرض ہے کہ ہم یہ ساری باتیں اور لوگوں تک پہنچائے۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس میں کوشش کرے کہ وضو بہت اچھی طرح سے ہو اور محنت سے ہو۔ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے پیش آئے تو کوشش ہماری تو دنیا میں صرف کوشش ہوتی ہے نا کہ ہم اچھی طرح سے اعمال کریں۔ اگر نماز ہے تو اس میں بھی اچھی طرح نماز صحیح طریقے سے ادا کریں گے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر وضو صحیح ہو تو نماز بھی صحیح ہوگا۔ تو ہم تیسری سنت بیان کرتے تھے، تو تیسری سنت یہ کہ وضو کے درمیان یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے۔ سنت نمبر 4، دائیں طرف سے وضو شروع کرنا سنت ہے۔ سنت نمبر 5، دونوں ہاتھ 3 بار گھٹنوں تک پونچھوں تک دھونا سنت ہے۔ اور سنت نمبر 4، مسواک کرنا سنت ہے۔ سنت نمبر 5، 3 بار کلی کرنا سنت ہے۔ اب وہ بات آ گئی نا، جب پہلے وہ بندہ پوچھتا تھا کہ بھائی تم لوگ تو کہتے ہو کہ فرض میں صرف 1 بار ہاتھ میں دھونا ہے، تو یہ 3 بار کہاں سے آ گیا؟ میرے بھائی یہ سنت ہے، 3 بار کلی کرنا سنت ہے۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور 3 بار ناک چھینکنا، یہ سنت ہے۔ سنت نمبر 7، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ سنت نمبر 8، ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ سنت نمبر 10، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ سنت نمبر 11، سر کا مسح
کے ساتھ دونوں کانوں کا مسح کرنا سنت ہے۔ سنت نمبر 13، اعضاء وضو کو مل مل کر دھونا سنت ہے۔ سنت نمبر 14، پے در پے لگاتار وضو کرنا، یعنی ایک وضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے، یہ بھی سنت ہے۔ سنت نمبر 15، ترتیب سے وضو کرنا سنت ہے۔ سنت نمبر 16، سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کرنا سنت ہے۔ گردن کا مسح کرنا مستحب ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ گردن کا مسح کرنا مستحب کہاں سے، ہمیں کوئی دلیل دکھاؤ۔ اس میں حدیث مبارک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے، جو وہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گردن کا مسح کرنا قیامت کے دن جہنم کی طوق سے حفاظت ہے۔ یہ کافی لوگ نہیں مانتے، تو انشاءاللہ اب یہاں تک فرائض بھی بیان ہو گیا اور سنت بھی بیان ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس میں سب کوشش کریں، اللہ تعالی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہمیں اس پر توفیق عطا فرمائے۔ بن مانگے بھی نہیں ہوتا میرے بھائی، بن مانگے کچھ نہیں۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے فریاد کر کے مانگو، اللہ سے مانگ کر تو دیکھ، اللہ دے گا۔ اللہ بڑا کریم ذات ہے، اللہ بڑا رحیم ذات ہے۔ اللہ عز و جل نے جو دیا ہے اس پر شکر کیا کرو۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، نماز کی کوشش کرے اور اللہ سے دعائیں مانگے، اپنی وضو کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ جو آپ کے سامنے بیان ہوگا، میں اپنے جیب سے نہیں بول رہا ہوں، آپ کے سامنے ہی میرے سامنے کتاب پڑھا ہوا ہے، اللہ کی محبوب کا حدیث پڑھا ہوا ہے، میں اپنی دماغ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنی جیب سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگتے ہو تو نماز کے ذریعے سے مانگو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمن آ گیا، بس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے، اے مالک یوم الدین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بس میں نے لوگوں کو دیکھا کہ بھاگ رہے تھے اور فرشتے ان کو آگے پیچھے سے مار رہے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ دعا کرے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد ما فی علمک وعدد ما تحبک وترضى، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك وعمن سواك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت السميع العليم۔ اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے میرے اللہ، جتنے مسلمان بھائی اور بہنوں کی
دعائیں ہیں اس کو قبول فرما۔ اے میرے رب جتنے مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان بھائی جیلوں میں پڑے ہوئے ان کو نیک اعمال کے لیے میرے اللہ ان کو نیک اعمال کے لیے رہا فرما۔ اور جو مسلمان بھائی مسافر ہے اپنی وطن تک آنا چاہتے ہیں اور کسی مسئلے کی وجہ سے نہیں آ سکتے، اے میرے اللہ ان کو اپنے وطن تک لے کے آ جانا۔ اے اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے بچے نہیں ہوتے ان کو نیک صالح بچے عطا فرما۔ اے اللہ جن قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اے میرے اللہ ان کے قرضوں کو ختم کر لینا۔ اے اللہ جتنے مسلمان بھائی بے روزگار ہیں ان کو حلال کا روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جن کی جتنی بھی دعائیں اللہ اپنے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ ہم سے وہ اعمال کر لینا جس پر آپ راضی ہو۔ اللہ ہم سے وہ کام نہ کرنا جس پہ آپ ناراض ہوتے ہو۔ اے میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اگر آپ ہمیں جہنم میں ڈال دے تو ہم آپ سے کچھ نہیں پوچھ سکتے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو آپ سے پوچھے کہ آپ نے کیوں ڈالا۔ یا اللہ اگر آپ ہمیں جنت میں ڈالے تو بھی آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ جنت میں کیوں ڈالا۔ لیکن یا اللہ اگر آپ ہمیں بخش دے تو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو جائیں گے، وہ بہت خوش ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے دعائیں امت مسلمہ کے لیے خیر کی ان میں ہمارا حصہ کر لینا۔ اللہ اے میرے رب ان میں ہمارا حصہ کر لینا، اور جتنی شروں سے پناہ مانگی ہے اے میرے اللہ ہمیں بھی ان سے پناہ عطا فرما دینا۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہماری گناہوں کو بخش دے، ہماری ملک کی نظاموں کو صحیح فرما دے۔ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمارے ملک کی نظام بگڑ چکے ہیں، ہمارے اوپر ظالم حکمران آ چکے ہیں۔ اے اللہ بیڑیوں کی طرح وہ ہمیں کھاٹ رہے ہیں۔ اے اللہ مسلمان بہت ذلیل ہوا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرما میرے اللہ۔ یا اللہ فلسطین مسلمان بھائی بہنوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنا راز ہے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ فصلیں کھڑی ہوئی ہے، بارش ہوتی ہے، آپ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں۔ یا اللہ ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اس ملک میں اسلام کا نظام قائم کر لے، یا اللہ اس ملک کی اسلام قائم کر لے۔ یا اللہ اسلام کی پرچم کو لہرا کے اوپر کر دے، یا اللہ اسلام کو غالب کر دے، کفر کو مغلوب کر دے۔ یا اللہ ہمیں اسلام کی خدمت کے لیے استعمال کر دینا، اپنی دین کی خدمت کے لیے استعمال کر دینا۔ یا اللہ ہماری بخشش فرما دینا۔ یا اللہ وقت زن قدن پر ہمارے زبان اور دلوں میں یہ پیارا کلمہ نصیب عطا فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔